السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریش اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ سب سے پہلے تو آگے پیچھے سے جتنی بھی آپ کو آوازیں آ رہی ہیں نا وہ ساری اگنور کر دو، کیونکہ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جو کہ میرا گھر ہے وہ لاسٹ فلور پر ہے اور نیچے ہمارا پلازا ہے، اور پلازے میں انلمیٹڈ بندے ہیں، مطلب عید کی شاپنگ چل رہی ہے، تو اننے بچے ہیں، کوئی بہت سارے بچے ہیں اور بہت شور شرابہ ہے، اور سب لوگ اپنی اپنی شاپنگ کرنے آئے ہوئے ہیں، تو سب کو ہم شاپنگ کرنے دیتے ہیں، تو آپ لوگ بھی کرنے دو، مطلب کہ ایڈجسٹ کر لو۔ تو ہم آج کی ایسا کرتی ہوں، میں نا اوپر والے کمرے میں چلی جاتی ہوں، ہو سکتا ہے وہاں پہ بھائی کے کمرے میں کیا ہو کہ آواز کم ہو، مطلب شور شرابے کی آواز نہ آئے، لیکن یہاں پر بھی بہت آوازیں آنے کے یہاں پہ بھی بہت ساری آوازیں آنے کے چانسز ہیں۔ ماشاء اللہ، میں نیا لفظ ایجاد کیا ہے، آوازز، ٹھیک ہے، اس کو نا انڈر لائن کر دو، میری الگ سے ایک انگلش پہ ڈکشنری بنے گی جس پہ میرے الگ لفظوں کے میننگز ہوں گے۔ ہائے، میں سیڑھیاں چڑھ کے آئی ہوں، میں تھک گئی ہوں۔ چلو اب ہم کیا کریں گے، ہم آج کی جو ایپیسوڈ ہے ہماری اس کو ہم ریڈ کریں گے۔ پہلے میں سال آن دو۔ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ میں باتیں نہیں کر رہی اتنے دن ہو گئے، یار میں بیمار تھی، لوگ پوچھتے ہیں مجھے کیا مسئلہ ہے، تو یار میرے کو مسئلہ ہے خون کا، میرے جسم میں نا خون کم ہو جاتا ہے، اور جو مطلب نارمل باڈی کے لیے جتنا خون چاہیے ہوتا ہے اتنا نہیں رہتا، اس سے کم ہو جاتا ہے، اور ایسے میں یا تو مجھے انجیکشن لگوانے پڑتے یا مجھے بلڈ لگوانا پڑتا ہے۔ تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اپنے بھائی کا بلڈ نہ لگواؤں تو مجھے اور کوئی بلڈ سوٹ ہی نہیں کرتا، جس کی وجہ سے میرے پورے جسم پر خارش شروع ہو جاتی ہے، اور انجیکشن میں نہیں لگواتی کیونکہ اس سے نا مجھے اسکن الرجی ہوتی ہے، مطلب میرے اسکن پہ دانے دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ انجیکشن بھی مجھے سوٹ نہیں کرتے۔ تو ایسے میں ڈاکٹر مجھے کہتے ہیں آپ ریڈ فروٹس کھاؤ، گرین ویجیٹیبلس کھاؤ، اور آپ کلیجی کھاؤ، آپ گوشت کھاؤ، اور میں وہ بندی ہوں جو کسی قسم کا کوئی گوشت نہیں کھاتی سوائے مرغے کے۔ میں ایک مرغا کھا لیتی ہوں اور میں کچھ نہیں کھاتی، اور مطلب یہ جو نکا گوشت، وڈا گوشت، شیری تے پائے، یہ سب کچھ میں نہیں کھا سکتی یہ سب کچھ، اور نہ مجھے پسند ہے، مجھے دیکھنے میں بھی پسند نہیں ہے، میں نے کلیجی آج تک چکھی بھی نہیں ہے، تو یہ سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم یہ کھاؤ، تو یہ میرا مطلب وسوں بار ہے۔ تو ابھی جو میرا وزن ہے وہ گرتے گرتے میرا وزن آ گیا ہے 42 پہ، میرا اچھا خاصا 47، پہلے روزے میرا 47 ویٹ تھا، اب میرا 42 پہ آ گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور میں آپ کو کیا بتاؤں، اب میں آج کا پتہ ہے میں کیا کھا رہی ہوں، میں صبح شام دوپہر چقندر کھا رہی ہوں، اس کے علاوہ میں اسٹرابری کھا رہی ہوں، اس کے علاوہ میں ریڈ ایپل کھا رہی ہوں، اور میں ملک شیک پی رہی ہوں، لیکن اس دفعہ میں نے کل ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تو انہوں نے کہا کہ آپ ملک شیک نہ پئیں، یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، تو اب سے آج میرا صبح سے ملک شیک سے میری جان چھوٹ گئی ہے، لیکن وہ نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، میرے ابو جی مجھے خالص جوس پلا رہے ہیں اور میں پیے جا رہی ہوں، تو یہ ہے میری زندگی، تو یہ ہے میرے ساتھ مسئلہ۔ جو لوگ پوچھتے ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں، تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میں بات کرتی ہوں تو میری سانس پھول جاتی ہے، تو یہ ایک ہے کہ سانس بہت زیادہ پھولتی ہے، تو میں بہت زیادہ پوزز لیتی ہوں بیچ میں، سب کو ہی پتہ ہے کہ ریج بار بار اپنی ویڈیو روکتی ہے، تو باقی پیاس لگتی ہے حد سے زیادہ پیاس لگتی ہے، ایسا لگتا ہے بندہ بس مرنے والا ہو گیا ہے، تو یہ بھی ایک کنڈیشن ہے۔ تو یہ جو بیماری ہے بیسکلی ابھی کوئی بیماری نہیں ہے مجھے الحمدللہ، لیکن اگر میرا جو ایچ پی ہے وہ 6 سے نیچے جاتا ہے تو اس سے پرابلم ہو جائے گی۔ 6.4 اس وقت ہے، اگر 6 سے نیچے چلا جاتا ہے یعنی کہ 5.10 5.9 اس طرح سے چلا جاتا ہے تو وہ پھر خطرناک ہو سکتا ہے، تو آپ لوگ دعا کریں کہ میرا ایچ پی بڑھتا رہے کم نہ ہو۔ میرے سموسے پکوڑے رول کٹلس ہر چیز بند ہو گئی ہے، میرے ساتھ زندگی کا سب سے بڑا ظلم یہ ہوا ہے، تو میرا مسالے والی کوئی چیز میں نہیں کھا سکتی، یہ بھی آپ لوگ دیکھ لو یار لڑکیوں، یہ جو ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں نا اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مین چیز یہ ہے کہ میں نے
میں رمضان میں روٹی کھانا چھوڑ دیتی ہوں، اس کی وجہ سے میری حالت خراب ہوتی ہے، تو روٹی کھاتے رہو، روٹی از ویری ویری امپورٹنٹ۔ اب میں اپنی قسط شروع کرتی ہوں۔ ویسے بھی جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ریچ باتیں نہیں کرتی، تو آج ہو گئی باتیں، مل گئی تسلی، سن لی نا میری بک بک۔ ہوں آ جاؤ ایپیسوڈ کی طرف۔ تو جناب مینوں عشق ہو گیا اکھیاں نال، اپنے سارے ریڈرز کی آنکھوں سے مینوں عشق ہو گیا جن کو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ کوئی نا، آپ کے کامنٹ سے بھی عشق ہے مجھے، کمنٹ کرتے رہو، لائکس اور کمنٹس کرتے رہو۔ تو لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ مینوں عشق ہو گیا اکھیاں نال قسط نمبر، جن کو میری بک بک پسند نہیں ہے اسٹارٹنگ سے اسکپ کر لیو، مینوں کچھ نہ گئے اوکے۔ مینوں عشق ہو گیا اکھیاں نال قسط نمبر 12، تحریر عیشا۔ وہ وارث باس نے کہا ہے کہ میں اور یشب دونوں سائٹ پر جا رہے ہیں نئے آفس کی لوکیشن دیکھنے کے لیے۔ تو کیا سارا سٹاف ادھر ہی شفٹ ہونے والا ہے؟ شانزے وارث کے پاس آ کر پوچھنے لگی تھی۔ ارے نہیں، وہاں صرف کچھ لوگ شفٹ ہوں گے، وہاں پر نیو سٹاف ہوگا، وہ صرف ایک دوسری برانچ ہوگی۔ مجھے بھی یشب بتا رہا تھا کہ تمہیں اور اسے بھیج رہے ہیں۔ خیر وہ باس کے پاس ہی گیا ہے کچھ بات کرنے کے لیے۔ وارث نے پہلی دفعہ اسے خود سے یوں اکیلے میں بات کرتے ہوئے پایا تھا، ورنہ وہ سب سے الگ تھلگ ہی رہتی تھی۔ شادی کیسی رہی؟ انجوائے کیا؟ تصویریں وغیرہ ہوں گی تمہارے پاس؟ وہ مزید بات کرنے لگی تو وارث کو وہاں سے جانا مناسب نہیں لگا تھا۔ اس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں، وہ میں نے گروپ میں سینڈ کی تھی تصویریں، شاید تم نے دیکھی نہیں۔ ہاں، جو تصویریں تم نے گروپ میں سینڈ کی تھی وہ میں نے دیکھی تھی۔ میں یشب کی بیوی کو دیکھنا چاہتی ہوں، اس کی تصویریں نہیں ہیں نا؟ صرف یشب کی، تمہاری اور گروپ کے کچھ لوگوں کی ہیں۔ وہ جیسے اصل بات کی طرف آئی تھی۔ یشب کی بیوی کی تصویریں تو اس کے فون میں ہوں گی نا؟ تمہیں تو پتہ ہے وہ کتنا اسٹرکٹ ہے، اس نے اپنی بیوی کی تصویر تو آفس کے کسی بھی ممبر کو بنانے ہی نہیں دی تھی، پھر شیئر کرنا تو دور کی بات ہے۔ ویسے تم آئی نہیں تھی شادی پر، میں نے تمہیں کارڈ بھی دیا تھا، تم آتی تو اور اچھا ہوتا۔ یشب اور اس کی بیوی کی جوڑی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ شانزے کے چہرے پر بناوٹی مسکراہٹ اسے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ ویسے یشب تو کہہ رہا تھا کہ جب تک اس کی تیسری بہن کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک وہ خود شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور اب دیکھو کیسے اچانک اس کی شادی ہو گئی۔ وہ بات بدلنے لگی تھی۔ ہاں بالکل اچانک ہوئی ہے اس کی شادی۔ جہاں اس کی تیسری بہن کی منگنی ہوئی تھی نا، وہیں پر اس کی شادی ہوئی ہے۔ ارشم بھابھی کا بھائی یشب کی بہن کا منگیتر ہے، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا تھا۔ اوہ اچھا، وہ وٹا سٹا ٹائپس۔ اس طرح کے رشتوں میں کافی پرابلمز ہوتی ہیں نا؟ میں نے سنا ہے کہ اس طرح کے رشتے زیادہ نہیں چلتے۔ وہ عجیب سے انداز میں بول رہی تھی۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ شانزے اتنی خوبصورت جوڑی ہے ارشم بھابھی اور یشب کی، اللہ سلامت رکھے۔ ارے یار، میں تو صرف چھوٹی سی بات کر رہی ہوں۔ وٹا سٹا شادیوں میں بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں، اور مجھے تو لگتا ہے کہ یشب نے بھی کسی مجبوری کی وجہ سے ہی شادی کی ہے، کیونکہ فی الحال تو وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنی بہنوں کو لے کر کافی زیادہ پریشان رہتا ہے،
ذمہ داری کا احساس اینڈ آل دیٹ یو نو. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ شادی بھی نا انہی سب چکروں میں ہوئی ہے، ورنہ فی الحال تو وہ شادی میں انٹرسٹ ہی نہیں دکھا رہا تھا. خیر فضول باتیں چھوڑتے ہیں. یشب کو کہنا کہ میں باہر گاڑی میں ہوں. ویسے ڈرائیور ساتھ جا رہا ہے یا میں اور یشب اکیلے جائیں گے؟ وہ رک کر اس سے پوچھنے لگی تھی جب اس نے کندھے اچکا دیے، جبکہ وہ بھی بنا کچھ مزید پوچھے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی. بیٹھو شان سے، جلدی نکلیں گے تو واپسی جلدی ہوگی. وہ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے اندر بیٹھا تھا جبکہ ڈرائیونگ سیٹ خالی تھی. وہ سمجھ گئی تھی کہ ڈرائیور ان کے ساتھ ہی جا رہا ہے. ویسے مجھے ابھی پتہ چلا کہ تمہاری شادی تمہاری بہن کی منگیتر کی بہن کے ساتھ ہوئی ہے. مطلب سٹا وٹا کر رہے ہو تم لوگ. تھوڑی دیر پہلے وارث نے بتایا مجھے. خیر مجبوری بھی انسان سے کیا کچھ نہیں کرواتی نا. مطلب مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم اپنی بہنوں کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا رہے ہو. مطلب تم اس مقام تک آ گئے ہو کہ اب شادی کے لیے بھی تمہیں اپنی بہنوں کو سوچ کر فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے. پہلے تو میں تمہاری اچانک شادی کو سمجھ ہی نہیں پائی تھی، لیکن اب سمجھی ہوں تو احساس ہوا ہے کہ زندگی ہم سے کچھ بھی کرواتی ہے اور مجبوریاں تو. ایک منٹ شان سے، تمہیں کس نے کہا کہ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھنے لگا تھا جبکہ وہ گاڑی کا بیک ڈور کھول کر اندر آرام سے بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی. وارث نے بتایا ہے کہ تمہاری شادی سٹا وٹا کانسیپٹ پر ہوئی ہے. مجھے اس کی اتنی سمجھ نہیں ہے، لیکن اس طرح کی شادیاں بہت ساری شرطوں پر ہوتی ہیں. بہن کی خاطر بہت سارے معاملات پر خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے، اور تم تو ہمیشہ سے ہی اپنی بہنوں کی بہتری سوچ رہے ہو. تو میں سمجھ سکتی ہوں یقیناً تم نے یہ شادی مجبور ہو کر ہی کی ہوگی. وہ لڑکی ویٹ اے منٹ شان سے، میں نہیں جانتا کہ وارث نے تم سے کیا بکواس کی ہے، لیکن میں نے یہ شادی کسی مجبوری میں نہیں کی. میں اپنی بیوی کو پسند کرتا ہوں، بلکہ میں نے خود ہی اپنی امی کو اس رشتے کے لیے بھیجا تھا. مجھے ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنی تھی جو مجھے سمجھتی ہو، اور ایک ایسی لڑکی ہو جو سارے دن کی ان بزنس پرابلم سے نکال کر مجھے خوبصورت لمحات دے. مجھے ایک ہاؤس وائف چاہیے تھی، اس لیے میں نے تمہارے پرپوزل کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. اگر تم اپنے دل کو بہلانے کے لیے کسی طرح کا کوئی بہانہ چاہتی ہو تو کچھ بھی امیجن کر لو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ارشم سے شادی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ میرے آئیڈیل کے تصور پر 100% پوری اترتی ہے. میں ارشم کے ساتھ بہت خوش ہوں. جیسی بیوی میں چاہتا تھا وہ بالکل ویسی ہی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ تمہیں بھی ایک ایسا ہی ہم سفر ملے جیسا تم ڈیزرو کرتی ہو، جیسا تم چاہتی ہو. وہ بہت نرمی سے بات کر رہا تھا جب اچانک ہی ڈرائیونگ
ڈور کھول کر وارث اندر بیٹھا۔ اوہ، تو آپ ڈرائیور صاحب ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے وارث کو دیکھنے لگا تھا، جبکہ وارث کا چہرہ کافی سرخ تھا۔ یقیناً باس سے کافی بے عزتی کروا کے آیا تھا وہ۔ اس نے جان بوجھ کر باس کو وارث کو ساتھ بھیجنے کے لیے فورس کیا تھا، ورنہ وہ کسی ڈرائیور کو ساتھ بھیجنے والے تھے۔ اور وارث ہرگز لمبا سفر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یار، تو پہلے اگر مجھے بتا دیتا تو رات کو نیٹ فلکس پر سیریز دیکھنے کے بجائے سو جاتا میں۔ اب سارا دن ڈرائیونگ کیسے کروں گا سوچا تھا۔ باس تھوڑی دیر میں آفس سے چلا جائے گا تو میں تھوڑی دیر ریسٹ کروں گا، لیکن نہیں، جس کے پاس تیرے جیسا دوست ہو اسے دشمن کی بھلا کیا ضرورت ہے، وہ منہ بناتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ اس کی باتوں کو خوب انجوائے کر رہا تھا۔ یار فریال آپی، یہ تو بہت ہی مزے کا ڈرامہ ہے۔ پتہ نہیں ہیرو ہیروئن ملیں گے بھی یا نہیں۔ دوپہر کا وقت تھا، باہر تیز بارش ہو رہی تھی، وقفے وقفے سے بادل بھی گرج رہے تھے۔ جبکہ وہ فریال کے ساتھ بستر میں گھسی اس کے لیپ ٹاپ پر کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ کرم اپنے کمرے میں اپنے بچوں کے ساتھ تھی، جبکہ اس کا بیٹا زین بار بار ان دونوں کے بیچ میں آ کر لیٹ جاتا تھا، اور اس دفعہ تو اس کا چھوٹا بیٹا زیان بھی اپنے بھائی کے ساتھ ان کے پاس آ گیا تھا۔ زیان بھی ڈرامہ دیکھے گا میرا گول گپا، وہ زیان کو اٹھا کر ان دونوں کے بیچ میں لٹاتے ہوئے پیار کر رہی تھی، جبکہ فریال کو بھی موقع مل گیا تھا اس چھوٹو سے شہزادے سے پیار کرنے کا، جو بھی تھا اس کے بھائی کا بچہ تھا جو اس کے لیے بے حد عزیز تھا۔ زیان ارشم کے ساتھ کافی خوش رہتا تھا، وہ زین کے ساتھ بھی ارشم کی کافی اچھی دوستی تھی، جبکہ فریال کے ساتھ ان کی دوستی نہیں تھی، ہاں، لیکن وہ اب اس سے انجان بھی نہیں تھے، سو وہ دونوں بچوں کے ساتھ کافی خوش تھے۔ جب محلے کا ایک چھوٹا سا بچہ دن میں پکانے کے لیے سامان دے کر گیا، چلو یہیں سے دیکھیں گے، بھائی کے لیے قورمہ بنانے لگی ہوں، کتنے دنوں سے فرمائش کر رہے تھے۔ پھر شادی کے چکر میں ایسے چکر لگے کہ بھائی کی فرمائش بھی وہیں رہ گئی۔ بھائی کو قورمہ بہت زیادہ پسند ہے، بے شک کھانا کھانے کا موڈ نہ ہو، قورمے کا سن کر ان کی بھوک چمک اٹھتی ہے۔ وہ اسے یشب کی پسند ناپسند کے بارے میں بتا رہی تھی۔ چلو آ جاؤ، ساتھ میں زین اور زیان کے لیے چپس بنائیں گے، اور ڈاکٹر نے چپس ہمیں بھی منع نہیں کیے، وہ آنکھ دبا کر بولی تو ارشم کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ ویسے تمہیں قورمہ بنانا آتا ہے؟ وہ اس کے ساتھ باہر آتے ہوئے پوچھنے لگی تھی، جبکہ کچن ذرا سائٹ پر تھا، انہیں بارش سے نکل کر کچن تک پہنچنا تھا۔ ہاں، مجھے آتا ہے بنانا، اور بابا کو بہت پسند بھی ہے، وہ بہت خوشی سے اسے بتا رہی تھی، جبکہ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ کوئی وقت تھا جب اس نے اپنے بھائی سے کہا تھا وہ ارشم سے شادی نہ کرے کیونکہ وہ قورمہ بنانا نہیں جانتی۔ خیر، یہ شوشہ اس نے اپنے پاس سے ہی چھوڑا تھا۔ وہ مسکرا کر دروازے کے پیچھے سے چھاتا اٹھا کر کھولتے ہوئے
زیان کو اپنی گود میں اٹھا چکی تھی، جبکہ زین اپنی دادی کے پاس بیٹھ کر ان سے قرآن پڑھنے کے بارے میں بات کر رہا تھا، کیونکہ یہ ان کی تلاوت کا وقت تھا۔ فریال تو صرف صبح کے وقت ہی تلاوت کرتی تھی، لیکن امی کا جب دل کرتا تب وہ تلاوت کر لیتی تھی۔ چلو بھائی، بنانے تو نہیں دوں گی تمہیں، لیکن میرے ساتھ آ کر میرا ٹائم ضرور پاس کروا سکتی ہو تم۔ ہاں، پھر واپس آ کر یہیں سے ڈرامہ دیکھیں گے، وہ ایکسائٹڈ ہو کر بولی۔ یہ ارم آپی کدھر گئی؟ کافی دیر ہو گئی ہے، کمرے سے نہیں نکلی، وہ کچن میں آتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی تھی، جبکہ زیان ان کے پاس ہی تھا۔ وہ سو گئی ہوں گی شاید، کیونکہ ابھی تک ان کی آواز نہیں آئی، وہ مزے سے کہتی چکن نکال رہی تھی۔ اسے یقین تھا ارم سو چکی ہوگی، کیونکہ وہ پہلے بھی ایسا ہی کیا کرتی تھی۔ اسے گھر کے کسی کام میں کبھی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ زیان کی ماما سو گئی، اب زیان کس کے پاس سوئے گا؟ وہ زیان کے گال چومتے ہوئے بولی تو وہ اچانک ہی فریال کے ساتھ چپک گیا تھا۔ فریال کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ الے، زیان پھپھو کے پاس سوئے گا؟ وہ اس کے چپکنے پر ریشم کھلکھلاتے ہوئے بولی تھی۔ کتنا بلا لگ رہا تھا اس ننھے سے وجود کا ساتھ، کاش وہ ہمیشہ سے یہی ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ خیر، وہ صرف سوچ ہی سکتی تھی۔ کچھ رشتے اکثر حسرتیں بن جاتے ہیں۔ یہ تم میرے فون کو کب سے کیوں گھوڑے جا رہی ہو لڑکی؟ وہ چپس بنا کر زیان کو اپنے ہاتھوں سے کھلا رہی تھی، جبکہ زین کو وہیں دادی کے پاس دے کر آئی تھی، جب اسے پوری طرح اپنے فون کو ہاتھوں میں لیے گھورتے پایا۔ وہ فریال آپی، میں نے آپ سے پوچھا تھا نا کہ میں فون کر لوں؟ وہ اسے کچھ یاد کروانے لگی۔ ہاں، تو تم نے فون کرنا تھا، ادھر سے آنا نہیں تھا؟ کر لو بھائی، بہت کم فون کرتے ہیں دن میں آفس سے گھر، کیونکہ یہ لڑکا شام کو بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ دے جاتا ہے، تو کوئی پریشانی ہوتی ہی نہیں ہے۔ بھائی آج تو شاید زیادہ مصروف ہوں گے، تو پورا دن فون نہیں کریں گے، تمہیں خود ہی کرنا چاہیے، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ کنفیوز تھی۔ آپی، میں کیا کہوں ان سے؟ میرا مطلب ہے میں ان کو فون کر کے کیا پوچھوں؟ شرم کرو لڑکی، شادی شدہ بھابھی ہو کر اپنی کنواری معصوم نند سے پوچھ رہی ہو کہ شوہر سے فون پر کیا بات کروں؟ چلو کوئی بات نہیں، مجھ سے زیادہ شرمانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں تو نند پلس دوست ہوں نا، تم فون کر کے آئی لو یو بول دو، وہ بڑے مزے سے کہتے ہوئے اس کے چہرے پر پل میں شرم و حیا کے سارے رنگ بکھیر گئی تھی۔ توبہ توبہ، آپی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھنے لگی تو فریال نے بڑی مشکل سے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے کیکے کو کنٹرول کیا تھا۔ یار، ایسی بھی کوئی ناممکن بات نہیں کہی میں نے، لیکن کوئی بات نہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم بس پوچھو کہ یشب کیسے ہیں آپ، کہاں تک پہنچے ہیں، واپسی کب تک ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وہ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولی تھی۔ ویسے تم میرے بھائی کو آئی لو یو نہیں بول سکتی کیا؟ وہ
وہ فون کان سے لگانے لگی تھی اس کی بات سننے کے بعد۔ جب اس نے شرارت سے پوچھا تو اس کی نگاہیں جھک گئی۔ نہیں، وہ کنفیوز ہونے لگی۔ کیا نہیں؟ تم میرے بھائی سے پیار نہیں کرتی؟ فریال نے اداسی سے پوچھا۔ نہیں آپی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو ان سے بہت پیار کرتی ہوں۔ لیکن وہ اس کے اداس ہونے پر بولی تو اپنی محبت کا اظہار اپنے کانوں سے سنتے ہوئے وہ اپنے لبوں پر ہاتھ جما گئی تھی، لیکن فریال پوری آنکھوں کے ساتھ پورا منہ کھولے اسے سن رہی تھی۔ ہاں ہاں کنٹینیو، بولو بولو، تم میرے بھائی سے کتنا پیار کرتی ہو۔ لیکن وہ اس کی بات کا سلسلہ وہیں سے جوڑنا چاہتی تھی جہاں اس نے توڑا تھا۔ آپ بہت وہ ہیں، مجھے آپ کے پاس بیٹھنا ہی نہیں ہے، میں مامی کے پاس جا رہی ہوں۔ وہ شرم سے سرخ ہوتی اس کے قریب سے اٹھی تھی، جبکہ فریال کا تو اب ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ ارے فون تو لے جاؤ، میاں سے ہائے ہیلو کر لو۔ ہو سکتا ہے وہ بھی تمہاری طرف سے فون کے منتظر ہوں۔ وہ اسے دیر تک تنگ کرتی رہی تھی، لیکن وہ واپس نہیں آئی۔ یہ تو بار بار فون کو کیا دیکھ رہا ہے؟ کسی کا فون آنے والا ہے کیا؟ وارث کار ڈرائیو کرتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا۔ تقریباً 4 گھنٹے سے مسلسل وہ سفر پہ تھے۔ ہاں فون تو آنے والا ہے، لیکن آیا نہیں، وہ ذرا مایوسی سے بولا۔ کہیں بھابھی کا فون تو نہیں آنے والا تھا؟ وارث نے شرارت سے پوچھا تھا۔ ہاں یار، اسی نے کہا تھا فون کرے گی، لیکن کیا نہیں۔ ویسے میں سوچ رہا ہوں کہ میں خود ہی فون کر لیتا ہوں۔ فون کون سا؟ مجھے اپنی بیوی کو فون کرنے پر کوئی ٹیکس پڑے گا؟ گاڑی ذرا سائڈ پر روکنا، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وارث نے شرارت سے اسے دیکھا تھا۔ گاڑی روکنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم آرام سے بات کر لو، ہم تو ویسے بھی تمہیں ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ پیچھے سے شانزے کی جلی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ ارے یار شانزے، وہ اپنے پرسنلز ہمارے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا، سمجھا کرو۔ نئی شادی ہے جناب کی، میں گاڑی روک دیتا ہوں۔ وہ گاڑی سائٹ پر روکتے ہوئے بولا تو وہ گاڑی سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ شانزے کو یشب سے کہیں زیادہ غصہ تو وارث پر آ رہا تھا، جو اس کا دل جلانے میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کر رہا تھا۔ وہ جلدی ہاتھ چلاتے رات کا کھانا تیار کر رہی تھی جب اچانک ٹیبل پر رکھا اس کا فون بجا تھا۔ زیان چپس کھاتے کھاتے گہری نیند میں اتر گیا تھا، اس لیے وہ اسے ارشم کے پاس چھوڑ کر آئی تھی، جبکہ ارشم بار بار کچن میں جھانک کر اس سے پوچھ رہی تھی کہ کوئی کام میں ہیلپ چاہیے ہو تو وہ کر دے گے، لیکن فی الحال اس کا کوئی موڈ نہیں تھا اس سے ہیلپ لینے کا۔ لیکن فون بجنے پر اس نے ارشم کو آواز ضرور لگائی تھی۔ بھابھی صاحبہ، میرے بھائی نے آپ کے فون کال کا انتظار کرتے کرتے آخر خود ہی فون کر دیا ہے، تو ذرا یہاں تشریف لے آئیں۔ اس نے کچن سے آواز لگائی تھی جب تھوڑی ہی دیر میں وہ شرمائی سی کچن میں داخل ہوئی۔ میرے کمرے میں چلی جاؤ اور آرام سے بات کر لو، میرے سامنے تو میرا بھائی ہیلو بھی بول دے گا تو تم نے شرم سے ڈوب مرنا ہے۔ وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولی تو وہ جلدی سے فون اٹھاتی کچن سے بھاگ گئی تھی۔ اللہ یہ لڑکی! وہ ہنستے ہوئے دوبارہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، جبکہ تھوڑی دیر پہلے ہی جاگی ارم اسے فریال کا فون
کمرے میں لے جاتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ وہ اپنی بہن پر صرف افسوس ہی کر سکتی تھی، کیونکہ جیسا وہ چاہتی تھی ویسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ کمرے میں داخل ہوتی فون اٹینڈ کرتے ہوئے بولی، وعلیکم السلام۔ ہاں بولو، کیوں فون کرنا چاہتی تھی مجھے؟ وہ ایک نظر پیچھے گاڑی کی طرف دیکھتے ہوئے ارشم سے سوال کر رہا تھا۔ اس نے آواز اتنی کم رکھی تھی کہ وہ گاڑی تک نہیں جا سکتی تھی، جبکہ اس کے چہرے کی دلکش مسکراہٹ جہاں شانزے کا دل جلا رہی تھی، وہیں وارث شرارتی انداز میں اسے گھورے جا رہا تھا جسے وہ اگنور کر رہا تھا۔ میں تو بس ایسے ہی کہہ رہی تھی، کوئی بات تو نہیں کرنی تھی۔ اس کی شرمیلی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو چہرے کی دلکش مسکراہٹ میں اضافہ ہوا تھا۔ اچھا، تو ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ مجھے لگا شاید کوئی ضروری کام ہو مجھ سے۔ تو تمہیں کوئی بات نہیں کرنی تو میں فون رکھ دوں؟ ہاں، وہ بولا تو وہ دوسری طرف ارشم کا دل چاہا کہ نہیں کرتے۔ کب تک آ جائیں گے آپ؟ یہ پوچھنا تھا میں نے۔ وہ اس کے فون رکھنے کے ڈر سے جلد بازی میں بولی تھی۔ تم کہو، ابھی آ جاؤں؟ سوال بڑا بے ساختہ تھا۔ نہیں، آپ اپنا کام ختم کر کے ہی آئیں، وہ فوراً بولی تھی۔ اور اس طرح کی کوئی بات تو نہیں کر رہا تھا، لیکن یہاں ارشم کے گال لال ہو رہے تھے۔ وہ اتنا کیوں شرما رہی تھی اسے خود بھی پتہ نہیں تھا۔ میری کوشش یہی رہے گی کہ میں رات تک آ جاؤں۔ اب تم دعا کرنا کہ میرا کام جلدی ختم ہو جائے، ورنہ ہو سکتا ہے میری واپسی رات 2:30 بجے کے آس پاس ہو۔ انشاءاللہ آپ کا کام جلدی ختم ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی فریال آپی نے آپ کا فیورٹ قورمہ بنا رہی ہیں، آپ کو جلدی گھر آنا چاہیے۔ اس نے جیسے اسے لالچ دینے کی کوشش کی تھی۔ کوشش تو یہی ہوگی میری۔ ابھی تو جا رہے ہیں، واپسی کا سفر شروع ہوتے ہی فون کر کے بتا دوں گا تمہیں، سونا مت۔ اس نے فرمائشی انداز میں کہا تھا۔ وہ تو آپ کے جلدی آنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی جب اسے پیچھے سے ایک لڑکی کی آواز سنائی دی، یشب ہم لیٹ ہو رہے ہیں، تم اپنی وائف سے آرام سے گھر جا کر بھی تو بات کر سکتے ہو نا، تمہاری وجہ سے میں لیٹ ہو جاؤں گی۔ آواز میں دنیا جہان کی بیزاری تھی۔ ہاں شانزے، بس 2 منٹ میں آ رہا ہوں میں۔ آپ کے ساتھ شانزے ہے؟ اس نے سوال کیا تھا، جبکہ شانزے کو جواب دینے کے بعد اس کے منہ سے شانزے کا نام سن کر یشب کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ ہاں، وہ میری کولیگ ہے، میرے ساتھ کام کرتی ہے۔ وہ بتایا تھا نا تمہیں کہ میں اپنے کولیگز کے ساتھ جا رہا ہوں۔ خیر تم انجوائے کرو، میں نکلتا ہوں۔ انشاءاللہ جلدی آنے کی پوری کوشش کروں گا، اس نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا تھا۔ وارث کافی غصے سے شانزے کو گھور رہا تھا۔ اسے اتنا بھی ٹائم نہیں ہوا تھا کہ شانزے اس طرح بیچ میں پکار کر اسے ڈسٹرب کرتی۔ کم آن وارث، مجھے جلدی گھر جانا ہے، یہاں پر کوئی رومانٹک مومنٹ کریٹ نہیں کرنا۔ میری بھی تو کچھ مجبوری ہے، میں اکیلی لڑکی ہوں تم لوگوں کے ساتھ، اور
اس کے گھورنے پر وہ جیسے صفائی دینے والے انداز میں بولی تھی، اگر اتنی ہی مجبوریاں تھی تمہاری شان سے تو تمہیں یہاں آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ہمارے ساتھ بوس بتا رہے تھے کہ تم نے خود سائٹ پر جانے کی فرمائش کا اظہار کیا ہے اور تمہیں یہاں ہرگز نہیں بھیجنا چاہتے تھے، بلکہ ان کا ارادہ صرف یشب کو بھیجنے کا تھا، اکیلی لڑکی کو وہ بھی نہیں بھیجتے، تم نے خود انہیں کہا تھا۔ فارس اچانک بولا تو ایک لمحے کے لیے وہ چور سی ہو گئی تھی۔ جب گاڑی کا دروازہ کھول کر یشب اندر بیٹھا، سوری گائز، لگتا ہے زیادہ ٹائم لگ گیا، چلو مزید دیر نہیں کرتے، وہ ان کی بات بیچ میں ہی کاٹ گیا تھا۔ ہاں بالکل، اب مزید دیر نہیں کرنی چاہیے، وہ کہتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ یہ کس سے بات ہو رہی ہے چوری چوری؟ کمرے میں گھس کر مجھے بھی تو پتہ چلے۔ ارم کمرے میں داخل ہوئی تو وہ ابھی فون بند کر کے فارغ ہوئی تھی۔ چوری چوری تھوڑی نہ کر رہی ہوں آپی، وہ یشب کا فون تھا، اس نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ یشب کس کے ساتھ گیا تھا؟ صبح کیا بتا رہا تھا؟ اپنے کسی کولیگ کے ساتھ۔ نظر رکھو تم اس پر، ابھی شادی کے شروع کے دن ہے اور وہ اپنی کسی کولیگ کے ساتھ دوسرے شہر چلا گیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس طرح کی باتوں کا رسک تو میں شادی کے 8 سال بعد بھی نہیں لیتی۔ یشب کتنا پیارا دکھتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے آفس میں کوئی ایسی لڑکی موجود ہو جو اسے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرے۔ دیکھو تم بہت معصوم ہو، تمہیں دنیا جہان کی کوئی سمجھ نہیں ہے۔ یہ جو دفتروں میں کام کرنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، یہ بہت چالاک ہوتی ہیں، ان سے نا ذرا بچ کر رہنا پڑتا ہے۔ انہیں ہر طرح کا فیشن آتا ہے، یہ ہر طرح کی ادائیں جانتے ہیں۔ تم جیسی معصوم لڑکیوں کا مقابلہ تم جیسی معصوم لڑکیاں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی میری جان۔ تمہیں خود ہی ان سب چیزوں کو دیکھنا اور سمجھنا ہوگا۔ وہ اسے جیسے سمجھا رہی تھی، جبکہ ارم اس وقت اسے اپنی سب سے بڑی ہمدرد محسوس ہو رہی تھی۔ میں کیا کروں آپی؟ مجھے خود بھی ڈر لگ رہا ہے۔ وہ شان سے ہے نا جو ان کے آفس میں کام کرتی ہے، وہ اس لڑکی سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ میرا مطلب ہے اگر ان کی شادی میرے ساتھ نہیں ہوتی تو شاید وہ اسی سے شادی کرتے۔ وہ اس سے پیار کرتے ہیں۔ وہ ایک لمحے میں اسے اپنے پاس بٹھا کر اسے اپنی باتیں بتانے لگی تھی، جو شاید اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ یشب کا اس طرح کا تعلق تھا کسی کے ساتھ؟ ارم کو تو جیسے جھٹکا لگا تھا، وہ اس بات پر یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کی بہن کے شوہر کا کسی کے ساتھ افیئر چل رہا تھا۔ جی آپی، مجھے یہ بات شادی سے پہلے ہی پتہ چل گئی تھی، اس لیے تو میں نے بابا سے منع کیا تھا کہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی بلکہ ابھی پڑھائی کرنی ہے، لیکن بابا نے غصے سے مجھے ڈانٹ دیا تھا اور پھر میری شادی بھی کروا دی۔ میں بابا کو یہ بات بتانا چاہتی تھی، لیکن ایک منٹ، یہ بات تمہیں کس نے بتائی؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ، کیا تمہیں یشب نے خود اس بارے میں بتایا ہے؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی تھی، اس کا دماغ پوری طرح سے چکرا کر رہ گیا تھا۔ نہیں آپی، یشب مجھے اس بارے میں کیوں بتائیں گے بھلا؟ یہ تو مجھے شادی سے پہلے بھابھی صاحبہ بات ہو گئی آپ کی، یا ابھی گفتگو باقی ہے؟ دروازے پر دستک دیتی
فریال نے شرارتی سے لہجے میں پوچھا تھا، لیکن اندر بیڈ پر ارم کو بیٹھے دیکھ کر وہ اندر ہی آ گئی تھی۔ ہاں، میری بات ہو گئی، یہ لیجیے آپ کا فون۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کا فون اسے واپس کیا تھا۔ فریال، میں تمہاری کوئی ہیلپ کر دوں؟ تم کھانا بنا رہی تھی؟ ارم نے سرسری سے انداز میں پوچھا۔ نہیں بھابھی، بہت شکریہ، کھانا میں نے بنا دیا ہے، آٹا گوندھ کے رکھ دیا ہے اور مغرب کی اذان کے بعد انشاءاللہ روٹیاں ڈال دوں گی۔ بھابھی صاحبہ، آئیے ڈرامہ دیکھتے ہیں کیونکہ اب میں فارغ ہوں، اس نے ارشم کو کہا تو ارشم فوراً اٹھ گئی تھی۔ آپی، ہم بہت مزے کی کورین سیریز دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیں گی؟ اس نے اسے آفر کی تو اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، تم آ جاؤ، تب تک میں لیپ ٹاپ آن کرتی ہوں، فریال کہہ کر باہر نکل گئی تھی، جبکہ وہ بھی اٹھ گئی تھی۔ اتنا ریلیکس ہو کر ڈراموں میں گھسنے سے بہتر ہے کہ اس لڑکی شانتی کے بارے میں سوچو۔ ارشم، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جسے تم اگنور کر دو۔ یہاں تم آرام سے بیٹھ کر ڈرامہ دیکھ رہی ہو اور وہاں تمہارا شوہر اس لڑکی کے ساتھ گلچھرے اڑا رہا ہے۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایسی بھی کون سی مجبوری ہے کہ تمہارا شوہر کی کہ شادی کے بعد چھٹیاں ہی نہیں لے پا رہا۔ ایسا بھی کیا مسئلہ آن پڑا ہے کہ شادی کے لیے بھی اس کو چھٹیاں نہیں مل رہی؟ سچ تو یہ ہے کہ وہ چھٹیاں لینا ہی نہیں چاہتا اور تم بے وقوف، کسی چیز کی سمجھ ہی نہیں ہے تمہیں۔ یہاں ریلیکس ہو کر بیٹھنا نہیں چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ آ جاؤ ارشم، میں نے سٹارٹ کر دی ہے۔ اسے باہر سے فریال کی آواز سنائی دی تھی۔ ابھی میں کیا کروں؟ فی الحال تو تم پریشان مت ہو، ٹینشن مت لو، جاؤ، فریال تمہیں بلا رہی ہے، اس کے بارے میں ہم مل کر کوئی حل نکالتے ہیں۔ وہ اس کا گال تھپتھپاتی اسے باہر بھیج چکی تھی، جبکہ خود اب اپنی بہن کے اس مسئلے کا حل سوچنے لگی تھی۔ وہ رات کو بہت دیر سے گھر واپس آیا تھا، بھوک سے جیسے جان نکل رہی تھی۔ ایکسٹرا کی سے دروازہ کھولتے ہوئے وہ اندر داخل ہوا تو بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ اس نے پہلے رخ کچن کی طرف کیا تھا۔ اس کی بہن اس کے لیے کھانا تیار کر کے سوئی تھی۔ وہ رات دیر سے آئے جلدی آئے، وہ اس کے لیے کھانا لازمی بنا دیتی تھی کیونکہ وہ اسے تنگ نہیں کرتا تھا۔ اگر کھانا نہ بھی بنا ہوتا تو وہ بھوکا سو جایا کرتا تھا، لیکن اسے نہیں جگاتا تھا، اور اب رات کے 2 بجے اس کا کوئی موڈ بھی نہیں تھا اسے جگانے کا۔ لیکن ہاٹ پاٹ میں روٹی بنی دیکھ سالن اس نے خود گرم کر لیا تھا۔ اپنی پسند کے کھانے سے خوب لطف اندوز ہو کر اس نے اپنے لیے چائے بنائی تھی، اور چائے پینے کے بعد وہ امی کے کمرے میں آیا تھا۔ کمرے میں ڈم لائٹ آن تھی اور ارشم امی کے ساتھ چپکی ہوئی سو رہی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے امی کی میڈیسن کا پیکٹ کھولنے لگا تھا۔ ساری دوائیاں چیک کرنے کے بعد اسے تسلی ہوئی تھی کہ فریال انہیں دوائیاں کھلا چکی تھی۔ دوائیوں کا ڈبہ واپس رکھتے ہوئے وہ ارشم کی سائیڈ پر آ گیا۔ ویسے تو رات کے 2 بج چکے تھے، اسے جگانا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، لیکن کیا صحیح کیا غلط؟ ارشم اس کی بیوی تھی، سوچ کر اس نے آہستہ سے
اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کی تو آنکھ نہ کھلی لیکن امی کی آنکھ کھل گئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے لڑکے؟ آدھی رات کو میری بہو کو تنگ کر رہے ہو؟ ان کی آواز پر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ قسم لے لیں تنگ نہیں کر رہا آپ کی بہو کو، کمرے میں سکون نہیں رہے گا اس کے بغیر۔ اس کی چوڑیاں کھنکتی ہیں نا تو اچھا لگتا ہے۔ اس نے باقاعدہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی چوڑیوں کو ہلکا سا چھیڑا تھا۔ اچھا تو یہ بات ہے، اچھی لگنے لگی ہے میری بہو تمہیں؟ انہوں نے جیسے راز جاننا چاہا تھا۔ اچھی دھڑکنوں میں بس گئی ہے آپ کی بہو رانی، اتنی معصوم باتیں کرتی ہے، کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے جیسے اس دنیا کی ہے ہی نہیں، کسی دوسری دنیا سے آئی ہے۔ وہ جیسے اپنے جذبات کو لفظوں میں بیان کر رہا تھا۔ تو پھر جگاؤ مت، یوں ہی لے جاؤ، نیند خراب ہوگی اس کی، وہ تو میں کمرے میں لے جا کر ویسے بھی کر دوں گا، اس نے دل میں کہا تھا۔ اتنی بھی ہلکی نہیں ہے امی، 24 سیڑھیاں ہیں، وہ منہ بناتے ہوئے بولا۔ زیادہ نخرے مت کرو، 24 سیڑھیاں نہ ہو گئی تمہارے لیے کوئی پہاڑ ہو گیا جو چڑھنا ناممکن ہے۔ چلو اٹھا کر لے جاؤ اسے۔ اتنا ڈرتی ہے بادل گرجنے سے کہ حد نہیں، چپک کر سو رہی تھی میرے ساتھ۔ تمہاری بیوی کو میں نہیں سلا سکتی، اپنے ساتھ اس کی چیخیں سن کر فریال زبردستی سے یہاں چھوڑ گئی ہے۔ امی نے جیسے پورا قصہ سنایا تو اسے ہنسی آ گئی تھی۔ کیا بات ہے، ایک ہی رات میں میری بیوی سے تنگ پڑ گئی ہیں آپ، ہٹیں، میں خود ہی اپنی بیوی کو سنبھال لوں گا، وہ مسکرا کر کہتا، اس کے نازک سے وجود کو اپنی باہوں میں اٹھا کر کمرے سے لے گیا تھا، جبکہ امی مسکراتے ہوئے اس کی جوڑی کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ یہ سین کنٹینیو ہو سکتا ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو، مطلب اگر 1000 لائک آ گئے کل تک تو سین یہیں سے شروع کروں گی، ورنہ پھر گڈ مارننگ والا سین ہوگا۔ تو آپ لوگ دیکھ لو بھائی، آپ لوگوں کو کون سا چاہیے، میں تو آپ لوگوں کو کھلا وہ دے رہی ہوں۔ تو میں ملوں گی آپ کو کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹ میں دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں جناب۔ اللہ حافظ۔